صاحب نصاب پر قربانی کا کرنا واجب ہے، واجب، ٹھیک ہے۔ اور اگر گھر میں مرد بھی صاحب نصاب ہے، ادھر سے خاتون بھی صاحب نصاب، اس کی بیوی بھی، اس کی والدہ بھی، اس کے بالغ بچے بھی مثال کے طور پر صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک کے ذمے الگ الگ قربانی واجب ہوگی، ہر ایک کے ذمے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل مشہور ہے کہ گھر کا بڑا قربانی کر دے گا تو وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی، باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، من وجد ساعتن، جو شخص وسعت پاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت اور گنجائش دی ہوئی ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، ولم یضحی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت ڈانٹا ہے، وہ ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو بھی صاحب وسعت ہے، جو بالغ بھی، خاوند ہے اس کے ذمے بھی، بیوی ہے اس کے ذمے بھی، والدہ ہے اس کے ذمے بھی، والد ہے اس کے ذمے بھی، اور بالغ اولاد بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے میں بھی قربانی واجب ہے، یہ نہیں چھوڑنی آپ نے قربانی کسی بھی صورت میں۔ بلکہ میں اپنے بیانات میں یہ چیز بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالی ہمت دے اور تھوڑی سی آپ کوشش کر لیں تو اپنی تو کرنی ہی کرنی ہے، اگر اپنی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا اتنی فضیلت، اتنی برکت آ رہی ہے حدیث میں کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو جانور کے جسم پر تو لاکھوں بال ہوتے ہیں اور لاکھوں نیکیوں کا ثواب ملے گا قربانی کرنے پر۔ اور قربانی صرف عید کے 3 دنوں میں ہے، کہ قربانی نام ہے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا، اور یہ صرف عید کے 3 دنوں ہی میں عبادت ہے، چھری چلائی عبادت ادا ہوگی، پورا ثواب مل جائے گا۔ باقی پورا سال جانور کے گلے پر چھری چلاتے رہیں، یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ گوشت صدقہ کرنے کا تو ثواب مل جائے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنی فضیلت، جانور کے جسم پر لاکھوں بال، بلکہ وہ شمار میں ہی نہیں آ سکتے، جب ہم آتے ہیں اتنی نیکی ملتی ہے قربانی پر جو شمار ہی میں نہیں آ سکتی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس پر قربانی واجب نہیں بھی ہے وہ بھی قربانی کرے، وہ بھی قربانی کرے۔ جس پر واجب نہیں بھی ہے تو کیا پتہ اگلے سال تک زندہ رہیں نہ رہیں، پھر دوبارہ یہ وقت بھی ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، کیا پتہ۔ تو نہیں بھی واجب ہے وہ بھی یہ کام کرے اگر وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے دنیا والے جو کام کرتے ہو، کیا سارے وہی کام کرتے ہو جو واجب ہے؟ کہ کسی پوچھا ہے کہ واجب تو جان بچانا ہے، تو جان تو سوکھی روٹی کھانے سے بھی بچ سکتی ہے، تو پھر سوکھی روٹی کھا لیا کرو۔ کیوں پلاؤ کھاتے ہو، کیوں برگر کھاتے ہو، کیوں روز کھانا واجب ہے؟ KFC کھانا واجب ہے اور بریانیاں کھانا واجب ہے؟ واجب تو جان بچانا ہے، وہ تو سوکھی روٹی سے بھی بچ جاتی ہے۔ تو پھر تو دنیا والے معاملات میں نہیں کچھ واجب ہے یا نہیں۔ تو مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے تو پوچھ لے کہ جو کام کرنا ہے میں کیا عقیدہ رکھوں، یہ واجب ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے یہ پوچھے کہ ثواب کتنا ہوگا، نیکی کتنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ واجب ہے تو کروں، واجب نہیں ہے تو نہ کروں۔ باقی دنیا والے سارے کام وہی کرتے ہو جو واجب تو جسم ڈھانکنا ہے، وہ تو پرانے کپڑوں سے بھی ڈھکتے، نئے نئے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ کیا وہ واجب ہے پہننا؟ اچھے خوش اور دنیا والے معاملات میں تو نہیں دیکھتے۔ تو بھئی آخرت والے معاملے میں بھی تو دیکھو اللہ کتنا ثواب، کتنی نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ ہمارے پردادا بانی جامع شفیہ، جنہوں نے جامع شفیہ کی بنیاد رکھی، حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات فرماتے تھے، کہتے تھے کہ نیکی کی جو قدر اور قیمت ہے نا، وہاں اس دنیا میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو جب ہماری آنکھ بند ہوگی، اصل آنکھ اس وقت کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ اس نیکی کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے۔
مطلب خدا کی قسم، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک نیکی ساری دنیا کے خزانوں اور دولتوں سے بڑھ کر ہے، ایک نیکی۔ لیکن ابھی اس کا نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے تب تک آنکھ بند ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی اصل آنکھ اس وقت کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، ایک نیکی کی اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے یہ تو لاکھوں نیکیاں بلکہ ان گنت نیکیاں ہیں۔ حضرت فرماتے تھے واجب نہیں بھی ہے تب بھی کرو، اپنی طرف سے کرو ہی کرو، اگر گنجائش نکل سکتی ہے بہت زیادہ، اگر پریشانی نہیں تو پھر تو واجب تو ہے، وہ تو کرنی کرنی ہے۔ واجب نہیں بھی ہے وہ بھی کرو، پلس یہ کہ اپنی تو کرو ہی کرو، اگر تھوڑا سا ہمت اور کر لو کہ ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو نہیں پتا، ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک قربانی فرماتے رہے، 10 سال تک 10 سال تک قربانی فرماتے رہے، اور 2 دمبے اور چھترے فرماتے تھے، اور ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہمیں یاد رکھا ہوا تھا نا اپنی قربانی میں۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں قربانی میں تو ہمیں نہیں یاد رکھنا چاہیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا تھا۔ آگے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قربانی کو قبول فرما لیا کہ چلو تم نے مجھے ثواب بھیجا ہے، اس کو قبول فرما لیا، پھر تو ہمارا بیڑا ہی پار ہو گیا۔ تو اس لیے اپنی قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ اگر ہمت دے آپ کو تو ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات یہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کے ذمے میں قربانی ہو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جس نے قربانی کرنی ہے وہ بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، علماء نے لکھا کہ ان دنوں میں ہمارے بھائی حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، وہاں پر احرام کی حالت میں ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں بال کٹانا، ناخن کٹانا منع ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چلو تم کسی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو کیا تم محروم رہ جاؤ گے اس برکت سے جو ادھر نوازی جو ادھر رحمت والے جو رحمتیں برس رہی ہیں اس سے محروم رہ جاؤ گے؟ چلو تم حاجیوں کی طرح صورت اور شکل ہی بنا لو، وہ بال اور ناخن نہیں کٹوا رہے ان دنوں میں، تم بھی نہ کٹواؤ، تو تمہاری مشابہت ہوگی ان کے ساتھ۔ تو جو اللہ رحمت ان کے اوپر نازل فرما رہے ہیں، جو رحمت ان پر برس رہی ہے، وہ تمہاری طرف بھی آئے گی، تو چلو شکل ہی بنا لو، سمجھے؟ تو اس لیے ناخن بھی نہیں، بال بھی نہیں کٹوانے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کے دن اور راتیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، یہ وہ راتیں ہیں والفجر ولیال عشر جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، بہت ہی برکت والی راتیں ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، سمجھے؟ بعض روایات سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے قیمتی راتیں یہ ہیں، یہ جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو اس لیے پھر پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع لگے نہ لگے، آپ جتنی زیادہ ہو سکتا ہے ان راتوں میں تلاوت کریں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ پھر یہ جو دن آ رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک، پہلا عشرہ، یہ بھی بہت برکت والے دن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ اگر یہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں کوئی رکھ لیتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی برکت والے دن ہے۔ 9ویں ذی الحجہ تک یہی ثواب ہے،
بلکہ 9ویں ذی الحجہ کو جو شخص روزہ رکھے گا، بعض روایتوں میں آتا ہے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال پچھلے 1 سال آئندہ، تو 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا جو صرف 9ویں ذی الحجہ کو رکھ لیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لو، اگر ہمت ہے تو 9 رکھ لو، ورنہ 2 4 5 جتنے بھی، لیکن 9ویں والا ضرور رکھو، کیونکہ وہ تو 2 سال یا 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ لوگوں نے اپنے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ہاں کریں نا، کریں سوال جی۔ جی ضرور نہ کریں، مستحب ہے، نفل ہے کرنا، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مائتوں سے کی تھی، ہمیں بھی ان کی جیسے کریں۔ آگے سوال کریں۔ میں نے ابھی تو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی کیسے قربانی فرمائی تھی۔ دیکھیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے، جو اس کا مطلب بیان کیا ہے، ہم اس میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے فرمایا ایسی بے شمار دلیلیں موجود ہیں کہ نفلی عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے کسی کو ثواب پہنچا دیں، آپ نفلی طواف کر کے کسی کو ثواب پہنچا دیں، آپ نفلی عمرہ کر کے کسی کو ثواب پہنچا دیں، آپ نفلی صدقہ کر کے کسی کو ثواب پہنچا دیں، نفلی حج کر کے کسی کو ثواب پہنچا دیں، نفلی قربانی کر کے کسی کو ثواب پہنچا دیں۔ بڑے بڑے مشائخ کا یہ معمول رہا ہے، بڑے بڑے مشائخ کا یہ معمول رہا ہے، اور یہ ثابت بھی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس میں یہ بھی نفلی چیز ہے، اور نفلی تو کوئی بھی عبادت کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے رہے ہیں تو کریں۔ وہ جو آپ سعودیہ کی بات کریں ہیں نا، وہاں زیادہ لوگ جو ہے نا وہ حنبلی ہیں، یا یہ کہ پھر وہ اپنی تحقیقات کے اوپر چلتے ہیں، یہ دونوں طریقے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ حنبلی غالباً شاید وہ اس چیز کو، اس تحقیق سے شاید وہ متفق نہ ہوں، یا ان کی تحقیق ہے، لیکن ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحقیق ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں مزید وضاحت اور حوالے دیکھ کر وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ بہت خوش رکھے گی، اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے۔ تو اب انشاءاللہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا دیکھ لیں، یہ بھی کریں، بات بھی کریں، پوچھیں نا۔ ہاں ہاں، یہ جو ہے نا، یہ ایک جانور سب کے لیے کافی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی ہے نا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ من وجد ساعتن، یہ من کا لفظ آیا، من کا مطلب ہے جو بھی وسعت والا ہو، جو بھی۔ اور باقی وہ جو روایت آ رہی ہے نا، تو اس روایت کی تو تعویلیں کی گئی ہیں، اس کے تو مفہوم بیان کیے گئے۔ اب جب ہمارا پیر کو سبق ہوگا نا، تو انشاءاللہ میں پھر اس روایت کو بھی، اور پھر اس کی جو تشریح کی گئی ہے، جو جو حضرات اور اس کے خلاف جو دلائل موجود ہیں، وہ پورے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ابھی میں نہیں، کیونکہ آپ کی کال کٹ جائے گی تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے، وقت آپ کا پورا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پیر کو میں آپ سے گردان بھی سنوں گا، اور اس حوالے سے آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا اس روایت کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ الگ قربانی فرماتے تھے، وہ گھر والی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی الگ قربانی ہوتی تھی، حضرت عائشہ کی الگ ہوتی تھی، ازواج مطہرات کی الگ قربانی ہوتی تھی، ان کی الگ ہو رہی ہے، ان کی الگ ہو رہی ہے۔ اگر انہی کی کافی تھی تو ایک گھر کے بڑے کی سب کی طرف سے کافی تھی، پھر ان کی کیوں ہوا کرتی تھی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، حضرت عائشہ کو تو حدیث کے الفاظ ہیں، قومی کھڑی ہو جا،
اور اپنی قربانی کے پاس آ جا، گواہ بن جا اس بات کی، اور ادھر کھڑی ہو، تیرے سامنے تیری قربانی کی جائے، کیونکہ خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے ہی جانور کے جسم قربانی کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کھڑی ہو ادھر، تیرے سامنے تیری قربانی ہوگی۔ تو فاطمہ گھر والی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا۔ ہیلو، ہاں تو گھر والی تھی، تو واضح روایتیں موجود ہیں، حدیث بھری پڑی ہوئی ہے۔ ان روایتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے ائمہ اس بات کی طرف چلے گئے، روایت میں تعویل ہوگی، اور روایت کے جو الفاظ من وجد ساعتن، جو بھی وسعت والا ہے وہ قربانی کرے گا۔